اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بشمار مکہ کی انتہائی مالدار خواتین ہوتا تھا۔ اپنی پاکیزگی اور پاکدامنی کی وجہ سے آپ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے شخص کی تلاش تھی جو ان کا سامان تجارت دیانتداری کے ساتھ دوسرے ملکوں میں جا کر فروخت کر دیا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی تجارتی سفر کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ کردار کی وجہ سے لوگ آپ کو صادق اور امین ایک کر پاتے تھے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچائی اور ایمانداری کا ایک تو اپنے تجارتی سامان کی فروخت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست دی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول لی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کا مال لے کر ملک شام جانے لگے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ روانہ کر دیا اور اس سے تاکید کی یہ سفر اور تجارتی لین دین کے دوران جو کچھ وہ دیکھے اس کی تفصیل آگر بتائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی سفر سے واپس تشریف لائے تو غلام نے تجارت میں منافع کی خوشخبری کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق اور دیانتداری کا حال بھی سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت اور دیانتداری کا اندازہ پہلے ہی تھا۔ اب غلام کے بیان سے اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھجوایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے یہ پیغام قبول فرما لیا۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 برس کے تھے، جبکہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 برس تھی۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنی باقی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی خدمت کرتے گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بے حد خوش رکھتے تھے۔ ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی، حالانکہ اس زمانے میں عرب میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا عام رواج تھا۔ جب بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان چچا حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت عزت اور محبت سے کرتے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کا گوشت یا دوسری چیزیں تقسیم فرماتے تو اس میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی سہیلیوں کو حصہ ضرور بھجواتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو امت کی افضل ترین خاتون ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی اولین فضیلت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت آپ رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ پاک اور ام المومنین ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ شادی کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا
اور ہر مشکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، یہاں تک ہے کہ ایک ایسا وقت بھی آیا جبکہ مکے کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ اصحابہ وسلم سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا۔ آپ کو اپنے خاندان کے ساتھ 3 سال ایک گھاٹی میں گزارنا پڑا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عرصے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ اصحابہ وسلم کے ساتھ ہی تھیں۔ اس دوران میں اکثر اوقات شدید بھوک اور پیاس کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن ان تمام تکالیف کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کیا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ مجھ پر ایمان لائیں اور میری نبوت کی گواہی اس وقت دی جب لوگ مجھے جھٹلاتے اور مذاق اڑاتے تھے۔ انہوں نے اس وقت میری اخلاقی مدد کی جب مجھے حوصلے کی ضرورت تھی۔ میرے پاس کچھ نہ تھا تو انہوں نے مال و دولت سے مدد کی۔ اللہ نے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے مجھے اولاد بھی عطا کی۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ امت کی افضل ترین خاتون ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی خدمات اللہ تعالیٰ کو بھی پسند تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھیجا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی عورتوں کے لیے مثالی زندگی ہے، جس پر عمل کر کے وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ الفاظ معنی: پاک دامنی، نیک سیرت ہونا، فروغ کرنا، سامان بیچنا، صادق، سچا، امین، امانت رکھنے والا، تاکید، اصرار، بار بار کہنا، امت، گروہ، جماعت، سعادت، نیکی، بھلائی، گھاٹی، دو پہاڑوں کے درمیان کا راستہ، استقامت، ثابت قدمی، جھٹلاتے، انکار کرتے۔ سوال نمبر 1، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ کے لقب سے کیوں مشہور تھیں؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پاکیزگی اور پاک دامنی کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ سوال نمبر 2، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا شریک تجارت بنانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں منتخب کیا؟ جواب: بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کا علم ہوا تو اپنا تجارتی سامان کی فروغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ یا اس کے علاوہ یہ بھی لکھ سکتے ہیں سوال کا جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے شریک تجارت منتخب کیا۔ سوال نمبر 3، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ امت کی افضل ترین خاتون ہیں۔ سوال نمبر 4، غم کے سال میں کن دو مشہور شخصیات کا انتقال ہوا؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چچا حضرت ابو طالب ایک ہی سال میں انتقال ہوا، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہتے تھے۔ سوال نمبر 5، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو امت کی افضل ترین خاتون کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ پر ایمان لائیں اور نبوت کی گواہی اس وقت دی جب لوگ مجھے جھٹلاتے اور مذاق اڑاتے تھے۔ انہوں نے اس وقت میری اخلاقی مدد کی جب مجھے حوصلے کی ضرورت تھی۔ میرے پاس کچھ نہ تھا تو انہوں نے مال و دولت سے مدد کی۔ اللہ نے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے مجھے اولاد بھی عطا کی۔ حضرت خدیجہ کی خدمات اللہ تعالیٰ کو بھی پسند تھیں۔ جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ 1 نمبر، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک برس تھی؟ 25 برس۔ 2 نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کا مال لے کر گئے شام
3 نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تجارت کے لیے گئے تو بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام ساتھ تھا، میسرہ۔ 4 نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گھاٹی میں گزارنا پڑے 3 سال۔ غم کے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا بھی انتقال ہوا، حضرت ابو طالب۔ سوال نمبر 3، جملے بنائیے: تجارت، رواج، خوشخبری، شرف، دیانت۔ الفاظ جملے: تجارت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال تجارت لے کر شام گئے۔ رواج، عرب میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا رواج تھا۔ خوشخبری، میسرہ نے تجارت میں منافع کی خوشخبری سنائی۔ شرف، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ دیانت، اسلام میں دیانت کی بہت اہمیت ہے۔ سوال نمبر 4، زمانہ حال کے 5 جملے لکھیے اور انہیں زمانہ مستقبل میں تبدیل کیجیے۔ زمانہ حال اور زمانہ مستقبل: میں ایک ہاکی کھیلتا ہوں، میں ہاکی کھیلوں گا۔ وہ سوتا ہے، وہ سوئے گا۔ وہ مارکیٹ جاتا ہے، وہ مارکیٹ جائے گا۔ وہ ٹی وی دیکھتا ہے، وہ ٹی وی دیکھے گا۔ ہم اسکول جاتے ہیں، ہم اسکول جائیں گے۔ تم روتے ہو، تم رو گے۔ سوال نمبر 5، واحد کے جمع جملے بنائیے۔ میرا بھائی چھوٹا ہے، میرے بھائی چھوٹے ہیں۔ بچہ شرارت کر رہا ہے، بچے شرارت کر رہے ہیں۔ میرے پاس پرانا سکہ ہے، ہمارے پاس پرانے سکے ہیں۔ احمد نے کتاب خریدی ہے، احمد نے کتابیں خریدی ہیں۔ مقابلے میں انعام دیا گیا ہے، مقابلوں میں انعامات دیے گئے ہیں۔ سوال: اس پورے سبق میں آپ نے کیا سیکھا؟ کون سی نئی بات معلومات ملی؟ کون سے نئے لفظ سیکھے؟ کون سی بات اہم ہے؟ یہ سب یہاں لکھیے۔ اس سبق سے ہم نے سیکھا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچائی اور ایماندار بننا چاہیے، مشکل وقت میں ساتھ دینا، اپنا مال نیک کام میں صرف کرنا، اور الفاظ کے معنی ہم نے سیکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 25 سال کی عمر میں نکاح کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب طاہرہ اور وہ امیر اور کامیاب تاجرہ تھیں۔ انہوں نے تمام مال اسلام پر خرچ کیا، مشکل الفاظ کے معنی سیکھیں۔ ایمانداری، وفاداری اور قربان اس سبق کا سب سے اہم پیغام ہے۔